ناظرین اکرام، آج میں آپ کو غسل جنابت کا طریقہ بتلاؤں گا، یعنی ناپاکی کا غسل کس طرح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ غسل انسان دو طریقے پر کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے، جسم کو گرمی لگی، گرمی کی وجہ سے پسینہ آیا، جسم میں بدبو پیدا ہوئی، تو آپ نے نہا لیا، غسل کر لیا۔ یہ تو ہو گیا ایک عام غسل جو آپ اپنے جسم کی بدبو کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، یہ عام غسل ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سویرا اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے غسل جنابت۔ غسل جنابت کہتے ہیں ناپاکی کے غسل کو۔ یہ وہ غسل ہے جو جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو یہ غسل اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس غسل جنابت کے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ غسل جنابت کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز ہے کلی کرنا، دوسری چیز ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسری چیز ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ اب آپ اس کو اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں تاکہ آپ کے ہاتھوں پر کسی طرح کی کوئی گندگی ہو وہ صاف ہو جائے۔ پھر اپنے اس حصے کو دھوئیں جہاں پر آپ کے جسم پر ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ جب وہ آپ مکمل صحیح طریقے سے دھو لیں تو اب آپ وضو کریں۔ اب 2 چیزیں وضو کے اندر آ جاتی ہیں جو فرض ہے غسل کے اندر۔ پہلی چیز ناک میں پانی ڈالنا، دوسری چیز کلی کرنا۔ جب آپ وضو مکمل کر لیں گے پھر اس کے بعد اب آپ کو اپنے جسم پر پانی بہانا ہے، اور پانی بہانے کی کیفیت اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ پانی ڈالتے رہیں اور اپنے جسم کو ملتے رہیں، کیونکہ جسم کے ہر حصے پر پانی کا پہنچانا غسل جنابت کے اندر ضروری ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ایسا رہا کہ جس پر پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غسل جنابت جب کیا جائے تو اس بات کا خیال کیا جائے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی جگہ ایسی نہیں بچنی چاہیے کہ جہاں پر پانی نہ پہنچے، کوئی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ہے غسل جنابت کرنے کا طریقہ۔ آپ حضرات اس کو یاد کریں، سیکھیں، اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، وہاں کے امام سے سیکھیں۔ اب آپ کے یہاں پر کوئی عالم ہو اس سے سیکھیں، لیکن سیکھ ضرور لیں، کیونکہ آج کے دور کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان غسل جنابت کا طریقہ جانتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں۔ اس لیے اس چیز کو سیکھیں۔ اگر ہمارا جسم ایسے ہی ناپاک رہا، ہم ایسے ہی زمین پر چلتے پھرتے رہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سزا کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔